پھر حضور سے یہی پوچھا گیا ایو دعا اسمعو، حضور وہ کون سی دعا ہے جو بہت زیادہ قبول ہوتی ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فی جوف اللیل الاخر، پچھلی رات کے درمیانے حصے میں، جو پچھلی رات کے درمیانے حصے میں دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی. اور دوسرا دبر الصلوات المکتوبات، اور جو فرض نمازوں کے بعد دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. تو یہ دو دعائیں خاص طور پہ فرائض کے فوری بعد جو دعا کی جاتی ہے، اور جو پچھلی رات کے درمیانی حصے میں جو دعا کی جاتی ہے اس دعا کو رد نہیں کیا جاتا. جب اللہ سے مانگو، ویسے بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، طواف کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، والدین سے دعا کروائیں وہ قبول ہوتی ہے، اور جو ہے مختلف اوقات ہیں جن میں دعائیں رد نہیں ہوتی. اللہ نے قبولیت کے اتنے وقت، اتنے مقامات، اتنی ساعتیں اور اتنے انداز رکھے ہیں کہ کوئی مانگنے والا اس کی جھولیاں بھرتے ہی چلی جاتی. وہ بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتا. اور پھر آپ دن کو مانگیں وہ بھی قبول ہے، رات کو مانگیں وہ بھی قبول ہے، اور پھر آپ اردو میں مانگیں تب بھی قبول ہے، آپ عربی میں مانگیں تب بھی قبول ہے، معصورہ دعائیں مانگیں وہ بھی قبول ہیں. تو وہ کریم ہے، آپ جیسے بھی اس کو مانگیں، اپنے لہجے میں مانگیں، عربی میں مانگیں، اجمی میں مانگیں، ہندی میں مانگیں، سندھی میں مانگیں، اقبال کی طرز میں مانگیں، سعدی کے انداز میں مانگیں، رومی کے لہجے میں مانگیں. آپ نہیں مانگنا آتا، خالی ہاتھ پھیلا دے وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے. اس سے پکارے تو صحیح، اس کو عرض تو کریں. اللہ اکبر، وہ تو کریم ہے. زلیخا روز یوسف مانگتی تھی رب سے اور کہتی تھی مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے. اللہ اکبر، مدتیں ہو گئیں اور بت سامنے ہوتا، اور بت کو پکارتی اور کہتی اے میرے صنم، اے میرے بت، مجھے یوسف ملا دے. عمر بیت گئی اور وہ پتھر کا صنم، وہ مٹی کا مادو، وہ لکڑی کا وسن کیا اس کی فریاد سنتا. تو خیر اس کا اعتقاد تھا تو وہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے مانگتی. تو ایک دن رات کا پچھلا پہر تھا اور بت کو سامنے رکھے ہوئے یا صنم یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت، اے میرے بت، مجھے یوسف ملا دے. تو رات کا پچھلا پہر ہوا، نیند کا جھٹکا آیا، زباں بل کھا گئی. یا صنمی پکارتے پکارتے کہنے لگی یا سمادی، یا سمادی، یا سمادی. اللہ اکبر، زبان پہ یہی چڑھ گیا، یا سمادی، یا سمادی، یا سمادی. آواز ہے جبریل جلدی جا، یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے، بچھڑی ہوئی کو یوسف ملا دے. مالک وہ تجھے تو نہیں پکار رہی، وہ تو بت کو پکار رہی. زباں بل کھا گئی ہے. یا سنمی کی بجائے یا سمادی، یا سمادی. نیند کے جھٹکے کی وجہ سے بدل گیا ہے. کہا جیسے بھی ہے یہ مجھ کو پکارنے تو لگی ہے. اتنا عرصہ ہوا بت کو پکارتے، اس نے کوئی جواب نہ دیا. آج جیسے بھی اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا ہے، میں نے بھی جواب نہ دیا. میرے اور بت میں فرق کیا ہوا؟ کوئی پکارے تو صحیح، جھولی پھیلائے تو صحیح. تو اپنی حاجتیں اس کی دہلیز پہ رکھیں، اپنی ضرورتیں اس کی دہلیز پہ رکھیں. ہمارے کتنے سوال ہیں، کتنی آرزوئیں ہیں، کتنے دل میں پیدا ہونے والی تمنائیں ہیں. اگر دنیا کے سامنے رکھیں، دنیا مذاق اڑائے ہمارا، لیکن مالک کے سامنے ساری ضرورتیں سجدے میں رکھ کر کے عرض کرتے ہیں، وہ ہمارا مذاق نہیں اڑاتا بلکہ ہماری ضرورتوں کی کفالت کرتا ہے. ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما امور مشتبہات من وقع فی الشبہات وقع فی الحرام. فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. حلال اور حرام کے درمیان کچھ شبے والی چیزیں ہیں، تو جو شبے والی چیزوں میں پڑ گیا گویا وہ حرام میں پڑ گیا. تو ہمیں شک بھی پڑ جائے کہ یہ غذا ہماری صحت کے لیے مضر ہو سکتی ہے تو ہم اس کو ترک کر دیتے ہیں، چونکہ متبادل اور بہت ساری غذائیں موجود ہیں. ہمیں پتہ چلے کہ اس ہوٹل میں جو کھانا پکتا ہے وہ ناقص ہے اور صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو ہم کہتے ہیں قطاریں لگی ہوئی ہیں اور کسی ہوٹل سے کھا لیں گے، اس کو ہم ترک کر دیتے ہیں. تو اسی طرح حلال بھی بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے. درمیان میں شبے والی چیزیں، تو جس نے شبے کو ترک کر دیا
اور وہ اس نے اپنا دین بچا لیا. اور جس نے شبے کو اختیار کر لیا تو گویا اس نے اپنے آپ کو حرام میں مبتلا کر لیا. تو اس لیے ہمیں بہت محتاط زندگی گزارنے کی تلقین کی گئی. جو واضح حرام ہے اس کو تو ہم ترک کریں گے ہی کریں گے، اور جو مشتبہ چیزیں ہیں جن میں شبہ ہے تو اس کو بھی ہمیں ترک کرنے کا کہا گیا ہے. اور ہم عملی زندگی میں شریعت کے علاوہ بہت سارے امور میں ایسا کرتے ہیں کہ جس چیز میں شبہ پڑ جائے تو اس چیز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم صحت کا نقصان نہیں کر سکتے تو ہم دین کا نقصان بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس میں ہمارے لیے بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمیں شبہ میں مبتلا کر دیتی. تو اگر ہم پھنس گئے ہیں، کوئی مجبوری ہے، وہ تو ایک امر آخر ہے، لیکن ہمارے پاس اور بھی بہت سارے آپشن موجود ہیں تو ہمیں اس میں کبھی بھی کسی صورت کے اندر بھی نہیں جانا چاہیے. اور صحابہ کی زندگیاں اس احتیاط سے بھری ہوئی تھی کہ وہ اس امکان سے بھی کہ اس میں کچھ ہو سکتا ہے چیزیں ترک کر دیا کرتے تھے. تو اس لیے ہمیں بڑا واضح طور پہ اور بہت دو ٹوک اس کے بارے میں حضور کے اس فرمان سے رہنمائی ملی ہے کہ دیکھو یہ بھی واضح ہے کہ یہ حلال ہے، یہ بھی واضح ہے کہ یہ حرام ہے، یہ درمیان میں کچھ چیزیں ہیں. تو لوگ چکنی چپڑی باتوں سے ان کو ثابت بھی کرنے کی کوشش کریں گے. جس طرح قرب قیامت کا فتنہ بتایا گیا کہ سود اگر کسی تک نہ پہنچا تو اس کا دھواں ضرور پہنچے گا، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے اندر وہ چیز داخل کر دی جائے گی. اور ظاہر ہے کہ فتوے بھی اس پر موجود ہوں گے اور آراء بھی موجود ہوں گی. تو اس حوالے سے ہمیں محتاط زندگی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے. اسی طرح بعض اوقات ہم جب کچھ چیزیں ہمارے حق میں ہو سکتی ہیں، ہماری عدالتیں ہمارے حق میں ان کا فیصلہ دے سکتی ہیں، ہمارا قانون ہمیں جو ہے وہ آسانی دیتا ہے ان چیزوں کے حصول میں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چیزیں ہمیں شرعاً اخلاقاً ہماری وہ نہیں ہیں، تو ہم کسی منصب پہ بیٹھ گئے یا کوئی ایسا شخص جو اعلیٰ منصب پہ بیٹھا ہے جس کے اختیار میں ہے جو چاہے کر دے، اور ہمارا اس سے تعلق ہے یا ہم اس سے کوئی راہ و رسم بڑھا کر کے اس کو خرید لیتے ہیں اور وہ چیز اپنے حق میں لے لیتے ہیں، اور باقاعدہ عدالتی فیصلہ بھی اس مکر و فریب کے ذریعے سے یا اس جال سازی کے ذریعے سے ہمارے حق میں ہو جاتا ہے، تو اس پہ بعض اوقات ہم بہت زیادہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ عدالتی فیصلہ ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ غلط فہمی کی بنیاد پر یا جھوٹ کی بنیاد پر یا رشوت کی بنیاد پر یا مکر و دجل و فریب کی بنیاد پر جو ہے وہ ہمارے حق میں ہوا ہے. حقیقت حال ہماری آنکھوں کے سامنے روشن ہوتی ہے اور واضح ہوتی ہے.